جی جناب اسپیکر صاحب شکریہ. آج چونکہ تعزیتی اجلاس ہے، سیشن ہے میاں محمد اظہر صاحب کے لیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، میں بات کرنا چاہتا تھا اپنے اپوزیشن لیڈر جناب عمر ایوب صاحب اور باقی ہمارے جو ممبران ہیں، لیکن موقع نہیں ہے، تو پرسوں اس پہ تفصیلی ہماری طرف سے گفتگو ہوگی کہ جس طریقے سے ایک جمہوریت کا آپ سمجھیں ایک جنازہ پڑھا دیا گیا ہے کہ اپوزیشن لیڈر ان نیشنل اسمبلی، opposition leader in Senate, both of them have been condemned for 10 years imprisonment. لیکن اس پہ ہم بات کریں گے. میاں صاحب کی میری ان کے ساتھ رفاقت ذاتی طور پہ تو بڑی کم رہی، 15-16 مہینے، لیکن ان کا بیٹا جو ہے چھوٹے بھائی کی طرح ہے حماد، اور اس کے ساتھ پارٹی میں بہت لمبا عرصہ گزرا. میاں صاحب کے پچھلے دور کی بات ہے، جب آپ کی پہلی حکومت تھی، ہماری ابھی نہیں آئی تھی، اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا ہمارا ایک احتجاج ہوا، تو اس زمانے میں تھوڑی بہت سلام دعا حماد اظہر سے شروع ہوئی، اور میں دیکھتا تھا کہ لاہور سے ایک ایجوکیٹڈ بیرسٹر ہے، حماد بیرسٹر ہیں، پڑھے لکھے نوجوان ہیں، اس کی تربیت اس بات کی عکاسی کرتی تھی کہ کسی سلجھے ہوئے خاندان میں اور عزت دار گھرانے میں اس کی تربیت ہوئی ہے، کیونکہ اس نے اگر اختلاف بھی رکھا، یہاں منسٹر تھا، آپ کو کبھی تند و تیز باتیں بھی ہماری طرف سے آتی تھی، تو حماد کی طرف سے بات بہت ایک سلجھے ہوئے انداز میں سخت تنقید ضرور آتی تھی. وہ جب میں ان سے ملا، یقین کیجئے، ایک ہوتی ہے لفاظی، ایک ہوتی ہے پرسن ایکسپیرینس. میاں اظہر صاحب سے جب میں ملتا تھا، آئی ووڈ فیل کہ بالکل جو میرے مرحوم چچا شوکت علی خان صاحب، ان کی طرح کی فیلنگ مجھے ان سے آتی تھی. ایک دکھ البتہ آنریبل اسپیکر صاحب رہے گا، اور وہ یہ ہے کہ پچھلے 15-16 مہینے میں جب سے یہ نیا ایوان آیا ہے، نئی جو اسمبلی آئی ہے، میں جب بھی میاں صاحب سے پوچھتا تھا حماد کیسے ہیں، حماد سے بات ہوئی، ان کے چہرے پہ ایک بے چارگی سی آ جاتی تھی اور کہتے تھے بیٹا بات نہیں ہو سکی، پتہ نہیں حماد کیسا ہے. تو میرے آخر میں یہ الفاظ ہیں، مجھے نہیں پتا، کیونکہ جب میرے والد ولی محمد صاحب فوت ہو رہے تھے تو میرے ہاتھوں میں ان کی ڈیتھ ہوئی، بیمار تھے، میرے بھائی وغیرہ نہیں ہیں، تو میں ہی اکیلا تھا. تو مجھے اکثر یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ روح نکلتے وقت باپ کے کیا احساسات ہوں گے، تو میاں اظہر صاحب کے کیا احساسات ہوں گے جو 16 مہینے وہ اپنے بیٹے سے نہ مل سکے، نہ بات ہو سکی، اور ایک تکلیف یا ایک جدائی کی حالت میں گئے. میں ایک بات کو اپریشیٹ بھی ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ چلیں جتنی بھی مخالفت تھی، لیکن کم از کم ان کی فوتگی کو اچھے طریقے سے ہو لینے دیا گیا. لیکن میں اس ایوان میں جاتے جاتے بس یہ سوال رکھنے دینا چاہتا ہوں، یہاں سینئر قیادت موجود ہے، بھٹو صاحب کا جنازہ بھی سنگینوں کے ساتھ، سیاستدانوں کے جنازے سنگینوں اور خوف کے سایوں میں ہوتے رہیں گے. یہ سیاستدانوں نے تو، ہم سب نے تو مل کے ملک بنایا تھا. کل بھی ایک احتجاج ہے، کس لیے؟ کیونکہ ایک سابق وزیر اعظم 750 دنوں سے جیل میں. تو کیا ان مسائل کا کیا حل ہے؟ یہی حل ہے کہ ایک دوسرے کو ہم قبروں میں اتارتے رہیں، بعد میں قصیدے پڑھتے رہیں، یا اس جمہوریت کا جنازہ پڑھنے سے پہلے اس جمہوریت کے لیے بھی کچھ کریں. تو میں میاں اظہر صاحب کو اس شعر کے ساتھ، میں یہاں سے دعا تو میں نے پڑھی ہے، آیتیں بھی تلاوت کی ہیں، لیکن احسان دانش صاحب کا ایک شعر ان کی نظر کرتا ہوں جاتے جاتے کہ میاں صاحب خواب ہو کے رہ گئی ہیں کیسی کیسی حسرتیں، خواب ہو کے رہ گئی ہیں کیسی کیسی حسرتیں، داغ فرقت دے گیا ہے کیسا کیسا آشنا. بہت شکریہ. شکریہ جی عطا طاہر صاحب. سر، یہاں پہ ہاؤس کی اس طرف بھی میاں اظہر صاحب کے حوالے سے اچھے خیالات کا اظہار کیا جا رہا ہے. وہ یقیناً بہت صفات کے مالک تھے، اچھے اخلاق کے مالک تھے، اور ہماری جماعت کے ساتھ بھی ان کا بلکہ خاندانی تعلق رہا، اور اس تعلق کی بنیاد میاں اظہر صاحب کے والد اور پرائم منسٹر صاحب اور نواز شریف صاحب کے والد میاں شریف مرحوم، ان کی دوستی سے یہ معاملہ شروع ہوا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست کا لاس ہے، اس ہاؤس کا لاس ہے، اور ان کے جانے سے سیاست میں ایک خلا پیدا ہوا ہے جو شاید پر نہیں ہو سکے گا. اور لاہور میں، کیونکہ میری پیدائش بھی، میں لاہور میں ہی بڑا ہوا، لاہور کی سیاست میں ایک بہت بڑا نام تھا،
اور لاہور کی سیاست کے حوالے سے جب بھی تاریخ لکھی جائے گی تو میاں اظہر صاحب کے کردار کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. میں صرف علی محمد خان صاحب نے یہاں پہ بات کی, میں صرف ایک واقعہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف کی والدہ کی وفات ہوئی. ہم عدالت میں کھڑے تھے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نمبر 5 لاہور کے اندر. سر جج صاحب کو میں نے اور اعظم نذیر تارڑ صاحب یہاں بیٹھے ہیں, گواہی دیں گے. ہم یونیفارم میں پیش ہوئے, کالی ٹائی کالا کوٹ پہنے. ہم نے جج صاحب کو ریکویسٹ کیا کہ آپ کا جو قیدی ہے اس کی والدہ کی میت گھر پڑی ہے, اگر آج آپ اجازت دے دیں تو یہ آج کی پروسیڈنگز کو ایڈجرن کر دیا جائے. انہوں نے کہا مجھے اوپر سے حکم نہیں ہے. اور عمران خان صاحب ہر لمحے کی اپڈیٹ لیتے تھے. اور دیکھیے 9 مئی کے واقعات ہم نے تو نہیں کیے, آج آپ کی کنوکشن 1.25 سال بعد ہوئی ہے. آپ نے جو حملے کیے سارے چہرے شناخت کیے جا سکتے ہیں. کون سے انصاف کا قتل ہے؟ 9 مئی کو آپ نے شہداء کی یادگاروں کو مسمار کیا. آپ نے 9 مئی کو کیپٹن کرنل شیر خان کے مجسمے کو زمین پہ گرا کے ٹھڈے مارے. تو 9 مئی کا جواب ہم نے دینا ہے. 9 مئی کیا تھا تو بھگتنا تو پڑے گا. ان کو صحیح تکلیف ہو رہی ہے, ان کو بالکل درست تکلیف ہو رہی ہے. اور 9 مئی کی نہ قوم سے معافی مانگی, منصوبہ بندی کے تحت حملہ کیا. 9 مئی کی سزائیں قانون کے مطابق ہوئی ہیں. چیلنج کرنا ہے کورٹ میں جا کے چیلنج کریں, یہاں شور نہ ڈالیں. بہت شکریہ جناب اسپیکر. جی لطیف کھوسا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر, اچھا یہ جناب اسپیکر, یہ ساتھ والی کرسی کو خالی دیکھ کر, چونکہ وہ میرے ساتھ ہی بیٹھا کرتے تھے, ان کی نشست میرے ساتھ ہی مختص ہوئی تھی. آج اس خالی نشست کو دیکھ کر میرے دل کو ایک ایسا ہول سا پڑ رہا ہے کہ یہ خلا, اور یہ خلا اس طرح کا ہے جس طرح میں سمجھتا ہوں یہ شرافت کا ایک ایسا مجسمہ تھے. ہماری سیاست کی ایک جو پرانی روایات تھیں ان کی حسن تھا, ایک ایسا خوبصورت حسن تھا جس کی آج ہم نے ایک تھوڑا سا برعکس, اس کا الٹ عکس جو ہے ہمارے وزیر اطلاعات کی خوبصورت شبہات سے عیاں ہو رہا ہے کہ انہوں نے ایک ایسی متنازع چیز کو چھیڑا ہے, اور ایسے مرحلے پر جو میں سمجھتا ہوں کہ غیر متنازع ایک شخصیت تھی جس کی آج ان کی تعریف اور ان کا جو ہے یاد کرنا, ان کی ماضی کو یاد کرنا, ان کی خدمات کو یاد کرنا آج کا دن اسی لیے مختص تھا. لیکن اس سے بھی باز نہیں آئے تو یہیں سے آپ اندازہ کیجئے گا کہ کیا یہ جمہوریت کا قتل چاہتے ہیں. میاں صاحب میرے گھر تشریف لائے تھے. میاں صاحب نے کہا کہ خدا را میرے بیٹے پر جو ہے اس طرح سے پہاڑ گرایا گیا ہے, اس طرح سے جھوٹے مقدمات دائر کیے گئے ہیں, آپ خدا را وکالت کیجئے گا. ان کے ساتھ میاں صاحب کے ساتھ ایک اور MNA صاحب بھی تشریف لائے تھے, اور میں نے کہا کہ میاں صاحب میں حاضر ہوں جس طرح کی ہو, لیکن آپ دیکھ لیجئے گا کہ اس کا نتائج کیا ہوں گے. اور اس کے بعد میاں صاحب کے ساتھ یہاں اکثر ہماری ملاقات ہوتی تھی, لیکن کبھی انہوں نے اونچا نہیں بولا تھا. وہ اتنی آہستگی سے, اتنی خوبصورتی سے, اتنی لطافت سے, اتنے جو ہے آہستگی سے بولتے تھے کہ ان کو ساتھ لگ کے کان ساتھ لگا کر سننا پڑتا تھا. تو ایسی شخصیات میں سمجھتا ہوں یہ ناپید ہو گئی ہیں. بدقسمتی ہے ہماری اس سیاست کی. وہ لارڈ میئر رہے لاہور کے, اور لارڈ میئر ہونے کے ناطہ سے انہوں نے گراس روٹ لیول کی سیاست کی تھی. پھر وہ ممبر قومی اسمبلی بھی رہے, اور اس کے بعد گورنر رہے. جب میں گورنر بنا تو میں نے ان کے سٹاف نے جتنی, وہ گورنر ہاؤس کا سٹاف تھا, جتنی وہ تعریفیں کرتے تھے کہ میاں صاحب بہت ہی با اخلاق, بہت ہی محبت کرنے والے, اپنے ملازموں کو کبھی انہوں نے ملازم نہیں سمجھا تھا, اور وہ اپنا فیملی ایک خانوادے کو سمجھ کر ہی میاں صاحب نے گورنری کی ہے. تو ان کی وہاں بھی تعریف کی گونج تھی جس وہ حلقے میں رہے ہیں, جس عہدے پر رہے ہیں. اور میں نے جب قذافی اسٹیڈیم میں جب ان کی میت کو کندھا دیا تو اگلا جو وہ تھا پایا جو تھا اگلا اس بیڈ کا, اس
چارپائی کا وہ حماد نے پکڑا ہوا تھا، اور حماد 1 منٹ کے لیے آیا اور اس کے بعد اس کو پکڑ کر اور پھر گاڑی میں بیٹھ کر اس کو جانا پڑ گیا۔ تو کیا اس طرح سے باپ کا جنازہ اس طرح سے اٹھایا جاتا ہے؟ اور اس کے بعد پھر مسجد میں جب ان کا کل ہوئے تھے تو اس کے بعد بھی میں نے حماد کے ساتھ بیٹھ کر اور ان کے ساتھ تعزیت کی تھی۔ ان کی حکومت نہیں ہے اور ان کا کوئی اختیار نہیں ہے ان چیزوں پر، یا یہ کہیں واضح طور پر کہ ان کا کوئی اختیار نہیں ہے جی۔ اور آپ دیکھیں کہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ ایک طرف تو یہ چوری چوری جا کے سارے ملے ہیں حماد اظہر سے، کیوں نہیں ملتے؟ پھر کیوں نہیں اس کو جو ہے بتاتے کہ بھائی تم، آپ کا خود جناب چیئرمین اسپیکر صاحب، آپ بھی میاں اظہر صاحب کو جانتے ہیں، آپ بھی اس خاندان کو جانتے ہیں، آپ بھی جو ہے ایم این اے لاہور سے بنے ہیں، میں بھی ایم این اے لاہور ہی سے بنا ہوں، اس لیے وہ میرے حلقے کے قریب سے ہیں۔ میں ایز اے لاہور ایم این اے کی حیثیت سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے خانوادے کو لک آفٹر کریں۔ اگر میاں صاحب کی یہ کر رہے تھے کہ میاں صاحب کے، ہم بالکل اس وقت بھی میاں صاحب کے ساتھ تھے، کلثوم بی بی کے ساتھ تھے، ان کے مرحوم والد کے ساتھ